سمیت دے پاسے توجہ کرے سو دنیا اگر تو اس حال جی کرے سو تو تقریر دے پاسے کوئی توجہ نہ کرے سو آگو سبحان اللہ آگو محبت نہ سبحان اللہ سرکار فرمایا بلال تو جڑا رنگی دا کالا ٹینشن لئی بیٹھا ہے یہ تو مرادے نہیں بندہ شلا دل دا کالا نہ ہوئے دل دا نوری ہوئے اللہ انہوں جنت نصیب فرماوے گا میرے آقا پوچھ لے اچانک سرکار کی نگاہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ہو گئی سعد بھی قریب بیٹھا ہے اودا بھی رنگا کالا ہی میرے نبی فرمایا سعد جی آقا ذرا نیڑے تھیا عرض کی دی یا رسول اللہ حکم میرے نبی فرمایا تیری عمر کتنی ہے یا رسول اللہ سری تو ٹپاوینا میرے نبی فرمایا شادی کی تھی آقا کوئی نہیں جی کر دے تھانو علم ہویا میرے نبی فرمایا کیوں نہیں کردہ یا رسول اللہ وجہ ڈھیرے قریبا توجہ ہے جی سبحان اللہ حضور فرمایا قرب قیامت دی قریب کئی لوگ ہو سن جڑی قربت دی وجہ تو شادی نہ کرے سن اکثر میں قریبا او دی وجہ کی ہے ساری شادی دی بیمار اس حد پہ چلی وے سی اساں دھیاں بھیڑانوں جانوراں دا مثال پیش کریں گے اے 7 لکھ دی 8 لکھ دی حضور فرمایا جڑا دھی دے پیسے کھانا ہے پکا مرحوس ہے پکا بے غیرت ہے پکا بے حیا ہے دھی دے پیسے کھانا انج کھانا کھانا پہ ہے جہنم دے انگارے پہ کھانا ہے دھی دی ہڈیاں پہ کھانا ہے دھیاں بیچن دی شہر نہیں ہونی دھی تو جگر دا ٹکڑا ہے میرے نبی جنہ دنیا کی تشریف کی نہ ہے حضور سونے کی خدمت دے اندر 4 دھیاں دنیا کی تشریف لے آیا میرے نبی دی جنہ چوتھی دھی زہرہ تھی ہے لوگ ہمارے تانے ادھی چوتھی دھی میں تھی گئی ہون ادھی وراثت نہ چلے گی اولاد کی نہ پھلے گی میرے نبی فرمایا جائے لو تو سندھیاں دن رات تھی نہیں آؤ دھیاں نو زندہ در گور کریں لے آؤ میں اللہ دا نبی ہاں میرے نبی نے چوتی تھی زہرہ نو چایا حسنین کریمین دی اممہ نو چایا حضور ہر میں کعبہ سے چلے گئے میرے نبی نے ہر بات زہرہ نو چاہ کے فرمایا اے مکے والا تو سندھیاں نو زندہ در گور کریں لے آؤ محمد اے زہرہ ادھی جگر دا ٹکرائے دھیاں بیچن دی شاہ نہیں نراز نہ تھی وے سادے علاقے میں رسمیں میں جا بجایا گل کرینا میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں دھیاں بیچن دی شے کوئی نہیں دھی دی قیمت کون لا سکتا ہے جنہ تک دھی نوے چھوڑا تے پیسے گن گن دے تیری دھی اگلے گھر والی کی جھکیاں کیا نال بیٹھی رانی ہے اگلے تانا مرے نے تاج دے سیج تے کیویں چڑی تھی کہ نہ باپ بھکی آئی ہیں مل جانوراں دا ہونا ہے انسان دا مل کوئی نہیں جویں پتر تیری جائیداد دے اندر حاصل حاضر ہے پتر دا جویں جائیداد جی حصہ ہے ترہائی حصہ تھی دوی لذکری مثل حظ الانثیین اللہ کا قرآن آدھا ہے دھی دے تریجہ حصہ ہے اساں عدالت لکھوائی بیٹھیاں 5 پتر ہیں چوتھیویں دھی نو مردہ لکھوائی بیٹھیاں دھی دا حق کھاتی وینیاں بنگلے میں بنائے جائیداد میں بنایا دھی دا حصہ کھا کے پترہ نو لے چھوڑا قبر دے اندر پترہ نہیں آونا ہر کوئی اپنا حساب آپ دے ہونے کئی دا حق چاہ کے نہ ہوئے راستہ نہ تھی گئے نا گالی ہے یا نہیں لوگ دھیاں نو بالکل نظر انداز کر دینا دھی کا حق کی کوئی نہیں کہ میں ذاتی تجربہ کیتے الحمدللہ میری دو دھیاں 3 پترین لیکن میں ذاتی تجربہ کیتے میں خطیب آراتی 3 بجے آنا ہوا ساجری جنہ اٹھ دیں دے سب تو پہلے دھی آنی ہے بابا آگے آئے جنہ نکل داتے بدری دھی پوچھ دیئے کنا آوے گا دھی دا پیار بڑا جیب ہو نہیں دھی دی محبت بڑی عجیب ہونی گئی کدا بابا مروے نے پتر کھڑی دے دینا کڑے ویلے جنازہ چاوانگے دھی پاوے نال باقی رونی بیٹھی رانی ہے میرے جیداد دی لوڑ کوئی نہیں میرے بابے دا چہرہ بے کھڑے ہو جینے دھیاں نہیں ہوں دیاں انہیں بھی بلاوار سے تھی اللہ جو ہے نا جنراز نہ تھے بیٹھے چیا کو سبحان اللہ دھی دا خیال رکھ ایک کم فہم بی بیانے ایک دنیا دی عباہ شورکانے جڑیاں شور مچائی کھلیان کے عورتانوں حقوق نہیں دیتے گئے اسلام نے عورتانوں حقوق نہیں دیتا اے جہل بی بی اسلام نے جس عورت نو شان دیتی ہے تو تا زندہ درگور کی دیوے نہیں ہو تیرے نال کوئی روٹی کھاؤں واسطے تیار کو نہیں ہو تم کئی کی زمین دیتے بدنامی دانا آئے ہو لیکن میرے سونے نبی دا دین آیا ہے میرا سونا نبی دنیا کی تشریف دین آیا ہے میرے نبی نے عورت نو وہ مقام دیتا وہ شان دیتی اسلام نے عورت نو عورت بات مقام دیتا میرے نبی نے فرمایا کئی ایک نہیں ماں دی شکل جی چمکی گی کدھی دھی دی شکل جی چمکی گی کدھی بیوی دی شکل جی چمکی گی ماں مائے دھی دھی ہے بیوی بیوی ہے اللہ تعالیٰ دی نبی
عورت نو ایڈی عزت دیتی ایڈی عزت اللہ نے قرآن چلایا فرمایا پیارے حبیبہ غلاموں نو دسیا عورت بازار دی رونق نہ بنے عورت گھر چراوے شریعت نے عورت دی مثال پھول نال تے باغ نال لیتی ہے پھول ہمیشہ باغ چ رہے بڑا تازہ رہنے یہ پھول بار کوہیج ونی بازار ونی مرجھا وینے حضور فرمایا لوگوں عورت نو پردے چ پابند رکھو اے چار دیواری چ سونی لگدی سبحان اللہ میرا خیال ناراض تھی نے پیا تو میں فی زمانہ گل کرے نہ کسی دن ناچے نہ پہ غلطیاں دے دیا میڈیا نے ساڈے کول کنٹرول کو نہیں تھیا تے اے جڑی غلط کہانیاں لوکاں نوں سنوینیاں بیبیاں نوں سنوینیاں تے انہاں نے کبھی شور کرنا ہے ہن تے بل پاس تھی گیا ہے کہ اگر بابا تھی تے کوئی روک جمارے تے انہوں تشدد نہ دتا گیا ہے ایک کیڑی انداز ہے کیڑا قانون ہے بابا تھی نو نہیں سمجھا سکدا بابا پتر نو آکھا نہیں منوا سکدا اے جب قرآن ہے حدیث ہے میرا نبی فرمیندے تھوڑی تھی پتر 7 سال دی تھی گئی ہے اودی اہتمام کرو انہوں نماز پڑھو جو 7 سال تو وقت گئی ہے نماز نہ پڑھے تو مار کے پڑھواؤ گڈو اس نو کیا حضور نے فرمایا 7 سال تے تھی گئی تے نماز نہیں پڑھدی 10 سال تے چلا جائے تو وقت مارو گڈو تے نماز پڑھاؤ کیا میرے نبی تو بھی گڈاڈا شفیق ہے میرے نبی فرمایا اولاد مار دے تیرا پتر 10 سال دے نماز نہیں پڑھدا تیرے میری گھر وچ پھر ٹوٹ گیا تے پورے ٹبر بچے نو کٹیندا پیا انایو پیالہ کروڑ چھوڑے گلاس کروڑ چھوڑے میرے سیٹ جدا تھی گئے ہن 5 رہ گئے 6 ہن ایک گلاس مر پورے ٹبر پتر نو پیا مریندا ہے 5 نمازاں کدا تھی گئی نہ باپ پوچھے تے نہ ماں پوچھے سبحان اللہ کالا کہ تے ابا بلی وقار ملائے گلا کڑیاں نے برداشت کی نہ جے میں چنگا نے کر بھی نے برداشت لیکن ابا بلی وقار ساری ضروری ہے مسئلے مسند حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول ان کی حق کوئی کرنا لازم ہے میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا 15 منٹ رہ گیا ابا بلی وقار میرے نبی فرمایا ساتھ شادی کی تھی کوئی نہ کی تھی یا رسول اللہ شادی تک رہا پہلی گل غریبا دوسری گل میرا شکل صورت اتنی سونی کوئی نہیں یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں ہر مکان بھی کوئی ثابت کوئی نہیں میرے نبی فرمایا میرے خاندان وچ کوئی بچی کوئی نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میری چاچی دی تھی سرکار فرمایا دینا یا کوئی نہ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا چاچا تھوڑی جے امیر ہے میں غریب ہوں میرا چاچا میرے نال راضی نہ تھی سی میرے نبی فرمایا جلدی اٹھی چاچے دے دروازے دیوائے دستک دیویا انہوں آکھیا تیری دھی دا رشتہ محمد کریم نے میرے نال کروا چھوڑا ساتھ فرمیندے میں جلدی مسجد وچوں نکلا چاچی دے دروازے تے گیا میں دستک دیتی ہے میرا چاچا دروازے تے باہر آیا ہے جڑا مینوں چاچے ویکھ کے فرمایا بھتیجا خیر نال آیا ہے میں کہا چاچا جی مینوں آقا لجپال بھیجے تیری دھی دا رشتہ میرے نبی نے میرے نال طے کر چھوڑے ہے ہن تیرا کی خیال ہے چاچا باہر کھڑ کے آ دے پترا تو میرا پتی جائے میں دھی تو نہیں پوچھا دھی تو پوچھاں گا ود تینوں جواب دیواں گا دھی یہ گلاں سن دے پئی ہے پیچھے دروازے نال کھڑ کے آ دی بابا کل بڑی واسطے مشورے کریا کوئی گل نہیں لیکن بابا میرے پترے نو خالی ہاتھ نہ موڑ اے نہ ویکھ اے آیا آپے لیکن اے ویکھ بھیجنا لگا بابا جی مینوں خالی نہ موڑ کیا مطلب نہیں بڑی بڑی بیبیاں کھندیاں میرا رشتہ میرے بابے طے کیتا ہے کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے چاچے طے کیتا ہے کوئی آکھے گا میرا رشتہ میرے پیر طے کیتا ہے میں او خوش نصیبہ جڑی برملا آکھاں گی میں او خوش نصیبہ جڑا رشتہ محمد کریم نے طے فرمایا سی بابا خالی نہ ہاتھ والا میں فرمایا چل تساں چلے جاؤ بابا اندر چلا گئے پوچھ رہے بیٹی بڑا جلدی اللہ فیصلہ کیتا ہی او غریب رنگی دری کالا ہے کی کر بیٹھی بچی آدھی بابا میں جانتی ہوں سبحان اللہ بابا میں نے مانا رنگ کا کالا حسن میں بھی مان ہے میں نے مانا رنگ کا کالا حسن میں بھی مان ہے پر اس کو بھیجنے والا چودھری کا چاند ہے سبحان اللہ اور تک بزرگ ہاتھ چاہے نوجوان ہے جی بھی
بوڑھے بیٹھے نہ کو سبحان اللہ اخیر دور نہیں تھی کہ بزرگ سبحان اللہ کہ نوجوان تلے وے دے پہ نچی آپ کو سبحان اللہ میں نے مانا رنگ کا کالا حسن میں بیمار ہے ہر عشق بھیجنے والا چودھری کا چاند ہے تیری بیٹی اس کالے رنگ پہ مسرور ہے تیری بیٹی اس رنگ کالے پہ مسرور ہے کملی والے آقا کی مرضی مجھے منظور ہے کملی والے آقا کی مرضی مجھے منظور ہے بابا دیر نہ جلدی دو حضور کی خدمت تیری شکیت نہ لاوے بابا جلدی چلا جا لجپال آگی میں تینوں منظور ہے میرے بھی اوہ منظور ہے بابا جنہیں رشتہ بھیجے ہو آپ انتظام کرے گا تو گھر دی ٹینشن نہ لے کروار معاملہ دی زندگی میں گزارنی ہے حضور دا غلام بچہ آیا ہے ساتھ نہیں پہنچا حضور دا غلام ہی آگیا بچی نماز یا رسول اللہ میری دھی راضی ہے میری دھی راضی میرے نبی فرمایا بلال جی آقا سیدھی جی آقا فرمایا اڑے آؤ میرے نبی نے اپنے جے مبارک جی ہاتھ پایا حضور فرمایا جلدی چلے جاؤ مدینے دی بازار جی چوہارے گھنو سبحان اللہ میرے نبی او شانہ والے حضور اشارہ کرنا پہاڑ سونا بڑھوانیا لیکن میرے نبی نے چوہارے بلوائے نے حضور فرمایا چوہارے گھنو صدیق ایک کٹھی کپڑے دی چوہارہ نے بھر کے گھنا ہے میرے نبی نے مسجد نبی بچ حضور سادہ نکاح پڑھوائے میرے نبی فرمایا میں دعا دینا اللہ تیری نسل کی برکت عطا فرمائے ساتھ فرمائے دینے سارے صحابہ بیٹھے علی بھی بیٹھے صدیق بھی بیٹھے عمر بھی بیٹھے طلحہ زبیر بلال عثمان بیٹھے نے حضرت عثمان غنی آدمی یا رسول اللہ ساتھ روٹی دا جتنا خرچہ ہے میں نے صحابہ دا پیار کرے سارا خرچہ روٹی دا ولی میں دا میں نے میرے نبی نے کھجورہ منگوایا چوہارے منگوائے اپنے ہاتھ میں میرے نبی نے بھی مس فرمائے حضور نے صحابہ والے دیکھئے ہر صحابی آتا ہے آقا میں اور سے میرے نبی نے چوہارے ان عثمان علیہ پاس اڑارے ہر صحابی دی نگاہ چوہارے گئی کوئی گلے نہیں آیا اتے اتے جھپڑ رہے ہیں میرے نبی نے صحابہ اپنے آپ کو مبارک دینے خوش نصیب ہیں نبی نے ہتانا لگویا چوہارا نصیب اے ساری بیبیاں جدو شادی ٹر دیئے دلہن ٹر دیئے تے گدی تے لچی جانے سکے وہ آگے پرانے دور جی پتاسی وغیرہ ہون تو نہ ہی پھر جیسا پچھلی نسل سیان تھی نا وہ آگے لوگ پتاسی سکینے لچی جانے سکے نہیں وہ کیوں سکینے بیبیاں پتہ کو لے لیکن اصل میرے نبی دی سنت ہے نکاح تے اس رنگ کی خوشی کرنا آج ایسا سمجھتا جی مولی صاحب ایسا سنے جی نکاح کی خوشی کر سکتے ہو خطرے کی خوشی کر سکتے ہو تو سن وہ ڈھول بجاؤں رہنا مگر اس خوشی دینا اے نہیں اس تو خوشی مراد ہے خوشی وہ ہے جنہیں نال روح راضی تھی وجہ نفس راضی نہ تھی اصلا تو ڈھول بجا کے نفس کو راضی کر دینا نفس کو راضی کرنا خوشی نہیں آقا لینا اصل خوشی ہے جنہیں نال روح راضی تھی وجہ کہ روح راضی تھی نے خدا رسول دے ذکر کرنا آبادی جی وقار آج محترم بھائی عمران صاحب جی شادی خان آبادی دے اندر کتنی نورانی محفل میٹھی میٹھی ہوا چلی ہوئی دور نزدیک آباد تشریف فرما ہوئے تو خدا رسول دے ذکر تھی نہ پہ بلا صدی حقیقت معنی میں جنشو اس محفل دے اندر کوئی خسارہ بھی ہے لنگر خاصو تا برکت باسو تا برکت آسو تا برکت خدا ٹوڑنا سواب چلی کیسی مانا سواب چلی کیسی پیسہ خرچ کرنا سواب چلی کیسی لنگر دا لکمہ لکمہ خاصو وہ سواب چلی کیسی ہاتھ بھی کسی نال ملے شو مسکراٹ بھی کسی نوڑے شو وہ بھی سواب چلی کیسی بھلا جتے تڑے تماشے ہوں ڈھول ڈھمکنے ہوں کہ بندہ جلبے چاہیا کھڑا نہ ہوئے پیسی سے کہنا پہ نہیں پتہ لگے شناختی کارڈ نال چلا گیا کہ جیبے جیبے ہے نہیں پتہ لگتا میں دھوتی میری کتا ہے جتی میری کتا ہے وہ بھلا دسوا وہ محفل لے رہا لیا یہ حضور دی ذکر لی محفل لے رہا
میں کئی شادیاں تے ویکھیا جدوں راتی تماشے تھینے نا تے ساڈے علاقے والے پھٹ ہونے لگی والے ڈھیر ہونے او سارے مشتنڈے دنیا جہان دے بدماش سارے آئے میں راتی اثر آنا اس خیر سے لاگے رات جانا تے سارے مشتنڈے میں نہ رات دے کہندے کولر چھوڑے نے نہ رات دے منجھا چھوڑے نے ڈالا چاہیے ترا نے سارا کچھ چھٹ کے ہو گئے وچ تے بتا زیادہ جے لکی رہے نہ تھوڑی جے نچن دے او خدا دے بندے تے اللہ تعالی رزق حلال دیتا ہے بڑا مصیبت نال تے روزی کمائیے پیسہ کمائیے حرام تے نلا یہ روزی تیرے واسطے ببال بنسی اللہ جو رزق دیتا ہے خدا دے دین دلا مدارس دلا علماء دلا یتیمہ بیوہ مسکینہ دلا اپنے بچے کی تربیت دلا تیرے واسطے پیسہ ایک بھی جنت کا نظارہ پیش کرے سی تے اوتھ بھی جنت دے باہر بنا دے سی لہذا بڑے تماشے جے کچھ کوئی نہیں رکھیا اکثر سویرے وقت اساں سن دیاں جس گھر دے اندر ڈھول ڈمکڑا ہوے اس گھر چ دوجے دن سن دیاں نال یا نیریاں نال گوانڈیاں بیٹھے رہیا وے او تے تماشا کرن جوگا نہیں ہو میری چھپی کوئی نہیں میرا پیالہ کوئی نہیں میرا جگ کوئی نہیں میری چار چرپائیاں ٹوٹ گئیاں میں اج تک نہیں سنیا میلاد تے کہندا پیالہ ہی ٹوٹ گیا ہوے تساں سنیا یار سیدھی گل دس آخری جملہ نے میں ایک مسئلے کا جواب دینا کوئی سنیا کہ کہیں میلاد تے کوئی نقصان کیتا ہوے کوئی نقصان نہیں تھی نا اودی وجہ کی ہے کہ برکت نازل تھی حضور فرمایا جتے رب رسول دے ذکر دی محفل ہوے نا اوتھے نوری فرشتے آوے نے تے جتے فرشتے انہوں ڈھانپ لے نے اوتھے پھر عذاب آ کے تے سجدے تے اوتھے رحمت ہی رحمت ہونی ہے اللہ تعالی سے ساری نو اپنی اولاد دے اوتے نیک تربیت اور پھر شادی خانہ بادی دے موقع دیتے یہ ذکر دی محفل سجاون دی توفیق عطا فرمائے اچھا اللہ پاک چاچا مہربان صاحب دی اس کاوش نو قبول اور منظور فرمائے جنہاں ساتھیاں نے نال کوشش کیتی ہے اللہ تعالی انہاں دی کاوش نو اپنی برگاہ وچ قبول فرمائے ساتھی نے مسئلہ پوچھیا ہے نوجوان طبقے دے اندر جی مسئلہ ہے کہ جی اسی قبراں بڑھنے تے قبراں دے اوتے جدوں مرد دی قبر ہونی اودے اوتے اسی ترے دو نشانیاں لینے ایک سر والے پاسے ایک رکھنے ایک سر والے پاسے تے بی بی دے قبر دے تے ساڈے اسی ترے اٹا رکھنے ترے پڑیاں جے بنے نے ای دی شرعی حکم کی ہے لہذا ای دے اندر جڑا اے اسا اٹا رکھنے ای دا شریعت نال کوئی کانٹیکٹ کوئی نہیں ترے رکھو یا دو رکھو یا چار رکھو اے صرف اور صرف ایک سادی جٹاکی انداز وچ ایک پہچان ہونی ہے ایک پہچان بنائی گئی کہ اے مرد دی قبر ہے اے عورت دی قبر ہے بعض لوگ نے پٹھیاں دلیلاں دینیاں کہ مرد عورت دے ترے بٹے رکھو کیونکہ وہ بے صبری ہے وہ بھلا چلے آؤ اٹھ دی ترے وٹانا لوٹ ہوشی انہیں اندیاں عقیدت دے اندے مسائل ہیں ایدے اندر صرف اور صرف وجہ ہی ہے کہ فطرت عمل دے پتہ چلے زہری کنڈیشن سے پتہ چلے کہ اے بی بی دی قبر ہے اے مرد دی قبر ہے مرد دے دو علامت چلے نے عورت دے ترے چلے نے باقی شریعت تا کہنی ہے کہ قبر بالکل برابر ہوے یا کچی قبر ہوے لیکن فقہا لکھنے فی زمانہ جڑا گزرے اودے تے قبر پکی کس روح نال بناؤ کہ تاکہ تھاری آمن والی نسل تھاری پہچان کر سکے ایک یہ جو فقہا فرمائے دو راسی کہ قبر دیتے بیٹا نہ آ سکتی کیونکہ قبر دی بچی نو پتہ جو نہ ہوسی دنیا دے اندر اتنا مشغول تھی ویسی کہ قبر یاد ہی نہ ہوسی ہونے بادشاہ گزریاں نے خال کو خوش نصیب حسن جڑا بابے دی قبر تے گیا ہوسی ورنہ پتہ کوئی نہیں کہ پانی قبر نو گھر گئی ہے یہ پئی ہے دوست مثال لیوے تے چوکے جے ہک لاتے پہنچ وینیا تے ہفتے دے اندر حضور فرمائے جمعے دن ماں باپ دی قبر تے ضرور گئے کرو خوش نصیب ہوسی جڑا ماں باپ دی قبر تے ونجے ورنہ خال کوئی وینا ہے لہذا حضور فرمایا ہے اور اس حدیث دے استدلال علماء کریں دے کہ تسا پکی قبر اس روح نال بناؤ تاکہ تھاری آوڑے نسل نو پتہ ہوئے اے پیو دی قبر ہے اے ڈاڈی دی قبر ہے اے چاچے دی قبر ہے پہچان تے پڑھی لکھی ونجے باقی کو فرض واجب نہیں کہ لازمی پکی بنائی ونجے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین